اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما موسم کی یہ سختی اور سہولت کی عدم موجودگی شاید ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ دور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرب کی شدید گرمی اور جو ہمارے پاس موجود سہولتیں ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی نہ ہونا اور صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا، اللہ کے پیغمبر جب سجدے میں جاتے ہیں
تو کنکریاں گرم ہوتی ہیں، کیا ہم انہیں ہاتھ میں لے کے ٹھنڈا کر سکتے ہیں تاکہ ماتھے کے نیچے، ماتھا ان کے اوپر آ جائے اور جلن نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صرف ایک بار ایسا کر سکتے ہو دوران نماز۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار موسم کی ہی سختی کی وجہ سے لوگوں کو کہا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو اچھے لباس کی سہولت ہے، باریک لباس کی، موسم کے عین مطابق لباس کی جو سہولت ہے، ان لوگوں کے پاس وہ سہولت بھی نہیں تھی۔ آپ صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، اندازہ ہی کر سکتے ہیں کہ شدید گرمی میں نیچی چھت والی مسجد نبوی کہ اگر صحیح قد کا بندہ اوپر ہاتھ کرے تو چھت کو ہاتھ لگ جائے، اور اون کے کپڑے اور پسینے میں شرابور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو پسینے کی بدبو ہے، اس سے بچنے کے لیے ہر ایک کو چاہیے کہ جب جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو اس کے گھر میں جو اچھی خوشبو ہے اس کا استعمال کرے۔ یہ ابھی بھی ہمارے پاس سہولت ہے موسم کے مطابق لباس والی، جو کوئی بات نہیں، بجلی نہیں ہے، یہ آدھا گھنٹہ بڑے آرام سے گزر جائے گا، پنکھے کے بغیر بھی گزر جائے گا، اے سی کے بغیر بھی گزر جائے گا۔ ہم جن کے پیروکار ہیں، جن کے بتائے اور چھوڑے ہوئے راستے پہ ہم گامزن ہیں، وہ تو روزہ رکھ کے چلچلاتی دھوپ میں میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی روزے کی حالت میں، شدید گرمی میں، میدان بدر، عین پہاڑی کا دامن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کوئی ایک بھی نہ موسم کی شدت کی وجہ سے، نہ بھوک روزے کی شدت کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے نہیں گیا۔ ہم ایسے لوگوں کے پیروکار ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو اسی بات پہ تیار کرنا ہے، مضبوط رکھنا ہے کہ یہ موسم کی سختیاں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہم سے پہلے لوگ، ابھی یہ تو زمانہ ماضی قریب کی باتیں ہیں، یہ ہر جگہ پنکھے ہونا اور اے سی ہونا اور کولر ہونا، تھوڑا سا ماضی میں بھی آپ دور چلے جائیں تو یہ سہولتیں نہیں تھیں۔ ہمارے باپ دادا جو ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ روزوں میں، شدید گرمی میں روزوں میں کپڑے کو بھگو کے اپنے اوپر ڈال لیا کرتے تھے، صرف اتنی دیر سویا کرتے تھے جتنی دیر کپڑا خشک نہیں ہو جاتا، پھر سو نہیں سکتے تھے گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ یہ کوئی نہیں، آدھا گھنٹہ ہے، یہ گزر جائے گا، پریشان نہیں ہونا، بس باتوں کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں جن بڑے بڑے کبیرہ، پہاڑ جیسے، پہاڑوں سے بھی بڑے گناہوں کے بارے میں خبر دی ہے، انہی گناہوں میں سے ایک جو ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ ناحق قتل کرنا، ایک ہے قتل کے بدلے میں اسے عدالت سزا دے، یہ حق کا قتل ہے۔ ایک ہے مرتد ہو جائے، اسے قاضی کے حوالے کیا جائے، وہ اسے قتل کروائے، یہ حق قتل ہے۔ ایک شادی شدہ زانی ہے، اسے قاضی جو ہے وہ سنگسار کروائے اور وہ مار دیا جائے پتھر مار مار کے، یہ حق قتل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو ماورائے عدالت، ماورائے قاضی، اپنی مرضی سے کسی ان تینوں وجوہات میں سے کسی اور وجہ سے قتل کرنا، یہ قتل ناحق ہے، بے وجہ قتل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار 7 بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا۔ ان 7 بڑے گناہوں میں سے تیسرا جو گناہ ہے
وہ قتل ناحق کو قرار دیا۔ وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، شرک کے بعد، والدین کی نافرمانی کے بعد سب سے بڑا گناہ ناحق قتل کرنا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کی ابتدا میں کہ 7 تباہ کرنے والے، ہلاک کرنے والے 7 گناہوں سے بچو، اور ان گناہوں میں تیسرا گناہ یہ قتل ناحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، وہ دور قتل ناحق کی وجہ سے ایک مشہور دور ہے کہ جہاں معمولی باتوں پہ لوگ قبیلوں کے ساتھ آپس میں جنگ چھیڑ دیا کرتے، اور کسی کو مارنا، قتل کرنا، اسے کوئی بڑی بات نہیں سمجھا جاتا تھا، قتل و غارت گری عام تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی معاشرے کے سدھار کے لیے تشریف لائے، اور پھر اس معاشرے کو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدھارا۔ آپ اندازہ لگائیے صحیح ابن حبان کی اس حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے، شیطان اپنے لشکروں کو پھیلا دیتا ہے اور یہ کہہ کے بھیجتا ہے کہ آج تم میں سے جو کوئی کسی مسلمان کو رلا کر آئے گا، میں اسے تاج پہناؤں گا، چودراہٹ کا تاج، سرداری کا تاج، میں اسے تاج پہناؤں گا۔ فیجیء ھذا، ایک آ جاتا ہے، کہتا ہے لم ازل بہ حتی طلق امرأتہ، میں آج ایک بندے کو اتنا بھڑکایا، اتنا تنگ کیا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس نے کہا کام بڑا اچھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یوشک ان یتزوجا، وہ دوبارہ ان کی صلح ہو جائے، شادی کر لیں، یا وہ کہیں اور گھر بسا لے، وہ کہیں اور گھر بسا لے، آپس میں اگر جدائی ہو بھی گئی ہے۔ دوسرا آیا اختصار سے، کہا میں آج ایک شخص کو بھڑکاتا رہا ہوں، اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے، کہا کام بڑا اچھا کیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یوشک ان یبرہما، کہ وہ دوبارہ ان سے نیکی کرنا شروع کر دے، اسے کسی موقع پہ سمجھ آ جائے۔ پھر آتا ہے ایک اور آتا ہے، کہتا ہے میں نے ایک بندے سے شرک کروا دیا، انتا اس نے کہا کام تو نے بڑا عظیم کیا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ اور نصیحت کا دروازہ کھلا ہے، ہو سکتا ہے اسے نصیحت آ جائے، عقل آ جائے، اور وہ توبہ کر لے، شرک سے جو ہے وہ واپس پلٹ آئے توحید کی طرف۔ پھر ایک آتا ہے، کہتا ہے میں نے ایک کو اس قدر بھڑکایا حتی قتل، کہ اس نے دوسرے بندے کو قتل کر دیا۔ یہ اٹھتا ہے اور اس کے سر پہ تاج رکھتا ہے، کہتا ہے اصل کام تو نے کیا ہے، اب چاہے دونوں خاندانوں کی آپس میں صلح بھی ہو جائے، لیکن جو چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ جو نقصان تو نے کر دیا، جو گزن تو نے پہنچا دی، جو معاشرے کے اندر ڈینٹ تو نے ڈال دیا، وہ نہیں، وہ اب وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا۔ جان جو چلی گئی وہ واپس نہیں آئے گی۔ یہ انسانی جان کی اہمیت ہے کہ جو چیز چلی گئی، اگر جان چلی گئی پھر وہ جان واپس نہیں آئے گی، وہ بندہ وہ ضائع ہو گیا، وہ چلا گیا۔ اور یاد رکھیے شیطان جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ شرک پر بھی وہی ابھارتا ہے، والدین کی نافرمانی پر وہی ابھارتا ہے، گھر میں میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کے راستے وہی کھولتا ہے، اور قتل کی راہ بھی شیطان ہی دکھاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نے شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، سو اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، دشمن بنا کے رکھو، دشمن کی بات نہیں ماننی۔ شیطانی کام ہے، شیطانی عمل ہے کسی کی جان لے لینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث تو وہ ہے، سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے،
وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بِهِ بَيْنَ النَّاسِ، اور سب سے پہلے لوگوں کے درمیان جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا، الدماء، وہ خون ہوں گے، وہ بہائے ہوئے خون، قتل کیے ہوئے لوگ، وہ سب سے پہلے فیصلہ انہی کا کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول وہ قاتل کے سر کے ساتھ چمٹا ہوگا۔ بعض روایات کے الفاظ سے اگر معنی اخذ کیا جائے تو اس نے قاتل کے ماتھے سے، اس کے بالوں سے پکڑا ہوا ہوگا، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں لے کے آئے گا، اور اللہ وحدہ لا شریک اس وقت تک فیصلہ نہیں کریں گے جب تک اس کو اس کا حق نہیں دلوا دیا جاتا، جب تک قاتل کو قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی، کیونکہ یہ مقتول ہے، یہ مظلوم ہے۔ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں جو بیچارہ مظلوم قتل ہو گیا، ناحق قتل ہو گیا، ہم نے اس کے ورثاء کے لیے ایک دلیل بنا رکھی ہے، انہیں سلطہ دے رکھا ہے، اب وہ فیصلہ لے کے جائیں گے عدالت میں، یہ ان کی مرضی ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں زیادہ تر، بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ قتل خطا ہو۔ دو قسمیں ہیں قتل کی، ایک قتل خطا ہے، ایک قتل عمد ہے۔ قتل خطا، غلطی سے کوئی بندہ آپ سے مر گیا، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آگے کوئی آ گیا یا کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ آپ نے ارادتاً قتل تو نہیں کیا، آپ نے اسے نہیں مارا، آپ شکار کر رہے ہیں، نشانہ آپ نے ساتھ لیا، اور جو ہے جیسے ہی آپ نے فائر کیا زد میں کوئی اور بندہ آ گیا، یہ قتل خطا ہے۔ قتل خطا سے نکلنے کا راستہ موجود ہے، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ سب سے پہلے تو یہ سن لیجئے کہ مومن کو قتل نہیں کر سکتا، ہاں اگر غلطی سے قتل ہو جائے۔ سب سے پہلی بات، مومن کو قتل نہیں کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل جب قتل کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، ایمان نہیں ہے، قاتل جب قتل کرتا ہے ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، ایمان کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ یہ جس وقت قتل کر رہا ہوتا ہے اس وقت بے ایمان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا الا خطا، ہاں غلطی سے اگر ہو جائے تو پھر اس کی دیت ہے، اس کے لیے معافی ہے، اس کے لیے راستہ موجود ہے، دیت کا راستہ ہے، کفارے کا راستہ ہے، معافی کا راستہ ہے، اس کے لیے راستے ہیں۔ لیکن اگلی جو آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ یہ بتائیے جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دے، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، کیا اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ کہ اللہ کہتا ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، اور یاد رکھیے جو مسلمان کی جان ہے نا کلمہ پڑھنے والے کی، وہ اس قدر قیمتی ہے، اس قدر قیمتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بعض محدثین نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، وہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ کعبہ تیری عزت بڑی ہے لیکن ایک مسلمان کی جان کی قیمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے اللہ کے ہاں۔ ایک مسلمان کی جان کی قیمت، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی جان کی قیمت کہاں بڑھ گئی کہ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لوگوں نے بتایا کہ اس نے آج میدان جہاد میں ایک ایسے بندے کی گردن پہ تلوار مار دی جس نے کہہ دیا تھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تلوار چلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ شخص کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ نیچے گرا، قابو میں آیا، اس نے کلمہ پڑھا،
لیکن صحابی رسول نے تلوار چلا دی، گردن اڑا دی اس کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا. کہنے لگا اللہ کے پیغمبر اس نے تو میرے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، اس نے میرے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت قلبہ، اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے تیرے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے. ظاہر حالات جو بھی ہوں، دل کے حالات، دل کے معاملات وہ اللہ وحدہ لا شریک جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے. اس نے حقیقت سمجھ کے قبول کیا ہے اسلام کو، یا کسی کے ڈر کی وجہ سے، یا کسی مال وغیرہ کی محبت میں اسلام کو قبول کیا ہے. یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ کے سامنے ظاہراً جو مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہوں نے مجھ سے فقد عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھ سے ان کے خون بھی محفوظ ہو گئے، پھر مجھ سے ان کے مال بھی محفوظ ہو گئے. اللہ بحق الاسلام، ہاں ان کے مالوں کو یا ان کی جانوں کو اگر لیا جائے گا تو اسلام کے حق میں لیا جائے گا. باقی ان کے دل میں کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے، اندر کا کیا معاملہ ہے، وحسابہم علی اللہ، حساب اللہ پہ ہے. کسی کو مشرک کہہ کے، کسی کو گستاخ کہہ کے، کسی کو مرتد کہہ کے قتل کر دینا اس کے کسی عمل کی وجہ سے، ہو وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، کسی صورت میں ہرگز جائز نہیں ہے الا یہ کہ معاملہ عدالتوں میں لے کے جایا جائے اور انصاف سے فیصلہ کروایا جائے. یاد رکھیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس کی جان پھر اس قدر قیمتی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوال اہل الدنیا اہون عند اللہ من قتل رجل مسلم. اگر ساری دنیا تباہ ہو جائے، ساری دنیا تباہ ہو جائے، اللہ وحدہ لا شریک کو اس دنیا کی تباہی سے زیادہ ایک مسلمان کی جان کی فکر ہے. دنیا کا تباہ ہو جانا ہلکا معاملہ ہے، لیکن ایک مسلمان کا، کلمہ پڑھنے والے کا قتل ہو جانا وہ پوری دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ بڑا معاملہ ہے. کسی کی جان تو کیا، آپ اپنی جان نہیں لے سکتے نا حق، کسی کو قتل کرنا تو کجا اور دور اور کس قدر سنگین جرم ہے. میں آگے 2-3 باتوں میں وضاحت پیش کرتا ہوں. آپ اپنی جان کو ختم نہیں کر سکتے یہ کہہ کہ میری جان ہے، میری مرضی ہے. آپ اپنی ایک انگلی نہیں کاٹ سکتے. تعذیب نفس جو ہے، خود کو تکلیف دینا یا خود کو مار لینا، خودکشی کر لینا حرام ہے اسلام میں. حتیٰ کہ علماء کے فتوے کے مطابق ایسی چیزوں کا استعمال، مثلا منشیات، نشہ آور چیزیں، وہ چیزیں جنہیں ساری دنیا کے ڈاکٹر جو ہیں وہ صحت کے لیے نقصان دہ جو ہے وہ قرار دی جا چکی ہے کہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، نقصان دہ ہے، بندے کو موت کی طرف لے کے جاتی ہے، ان چیزوں کا استعمال بھی حرام ہے. یہ قتل، یہ جان، انسانی جان کی اور مسلمان جان کی یہ اہمیت ہے، اس قدر اس کی عظمت اور اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں اس کی بڑائی ہے کہ اس کو ہرگز قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کو ناحق نہیں لیا جا سکتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی دوسرے کی معاونت کرتا ہے، کس چیز میں؟ کسی مسلمان کے قتل میں معاونت کرتا ہے. معاونت کتنی کی ہے؟ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، اس نے آدھا جملہ بولا، آدھا فکرہ کہا، آدھا فکرہ کہا. وہ فکرہ کیا تھا؟ وہ کسی کا معاون بن رہا تھا، کسی کی مدد کر رہا تھا، کسی کو مشورہ دے رہا تھا. مسلمان کے قتل کا قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا آئس من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں ہے. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا شطر کلمہ، آدھا جملہ کیا ہے؟ آدھا جملہ، آدھا مشورہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کسی کو یہ کہنا نہ کہ اس کو قتل کر دے. اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اقتل،
قتل کر دے، 4 حرف ہیں، الف قاف تے اور لام، اقتل 4 حرف ہیں، یہ پورا کلمہ ہے، پورا جملہ ہے، اسے قتل کر دے۔ اگر کسی نے پورا نہ کہا، صرف اتنا کہا نا، 2 لفظ، حالانکہ معنی بھی واضح نہیں ہے، تشریح دیکھیے حدیث کی، ایک محدث کی نظر سے کہنے لگے اگر اس نے بول دیا، الف اور کاف، ابھی پورا جملہ بولا ہی نہیں ہے، یہ ایسے شخص کی بات ہے جس کے ماتھے پہ قیامت کے دن لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت اس کو نہیں ملنے والی۔ جس نے پورا مشورہ دیا ہوگا، جس نے قتل کیا ہوگا، جس نے پورا مشورہ دیا، جس نے قتل کیا ہوگا، پھر اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کے آپ عذاب کا، اس کی سزا کا آپ اندازہ لگائیے۔ کہا توبہ قبول ہوتی ہے؟ فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا ہوا شخص کہا جان بوجھ کے جو ایک بندے کو، ایک مسلمان کو قتل کر دیا، توبہ کا ہے راستہ؟ انہوں نے کہا قرآن، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا بات اس طرح ہے، اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، آپ لفظوں پہ اور اس کے ترجمے پہ غور کیجئے، یہ ایک ہی آیت قتل ناحق کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ فرماتے ہیں مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے ایمان والے شخص کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمْ، توبہ کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، غضب اللہ علیہ، اس پر اللہ وحدہ لا شریک کا غصہ ہے، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا اس پوری آیت میں جان بوجھ کر قتل کرنے میں، سنیے، قتل عمد کی صلح میں شریک ہونے والے لوگ، قتل عمد کی صلح میں کوشش کرنے والے لوگ، ہمیشہ قاتل اور ظالم کا ساتھ دینے اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ، حقدار کون ہے؟ مظلوم، حقدار ہے مقتول، مستحق ہے مقتول، اور اس کے ورثاء جن پر ظلم ہوا ہے، جن کی جان گئی ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ ہی الٹا ہے، جتنے طاقتور دیکھ لیں، اثر و رسوخ والے دیکھ لیں، سفید کپڑوں والے دیکھ لیں، زیادہ مال والے دیکھ لیں، قاتل کے ساتھ کھڑے ہیں، قاتل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بڑے لوگوں سے، سیاسی لوگوں سے، رہنما اور پیشوا لوگوں سے مقتول اور مظلوم کے ورثاء پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، پھر صلح کروائی جاتی ہے۔ ہماری یہ جو عدالتوں میں قتل عمد کا قانون ہے اور قتل عمد میں صلح ہے، قتل عمد میں تو نہ دیت ہے نہ صلح ہے، قرآن نے کہیں نہیں کہا جان بوجھ کے مار دیا اب دو اس کی دیت نہیں، اگر غلطی سے مر گیا دیت پھر ہے۔ قتل عمد کے بعد تو دیت اور صلح کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں۔ جان بوجھ کے قتل کرنے والا بندہ، پھر اگر قتل عمد بھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے کیا صرف دیت دینے کا حکم دیا ہے؟ صرف دیت کا نہیں حکم دیا، ساتھ میں اللہ نے جو اللہ کا حق یہاں پہ پامال ہوا ہے، ایک انسانی جان تو گئی ہے، اس کی غلطی تو ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے پابندی لگائی ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر طاقت نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ 60 روزے رکھنے ہیں۔ قتل خطا میں اللہ کا حق ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، دیت دینی ہے ورثاء کو، غلام ورثاء کو آزاد کر کے نہیں دینا، غلام اللہ کے لیے، کیونکہ نافرمانی سرزد ہوئی ہے۔ روزے رکھنے ہیں 60 اللہ کے لیے، کیونکہ نافرمانی سرزد ہوئی ہے۔ قتل عمد میں کیا ہوگا؟ کیسا قانون ہے، کیسی ہماری ریاستی پالیسی ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہے قتل عمد، دونوں خاندانوں کی صلح ہوگی، اور صلح آپ کو پتا ہے کہ پیسے لیے جاتے ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں، پیسوں کی وجہ سے صلح ہوتی ہے، اور عدالت جو ہے وہ ساری دفعات ختم کر کے مجرم کو چھوڑ دیتی ہے۔ کیا صرف ایک جان گئی ہے؟ کیا یہاں پہ اسلحہ تاننے کا، اسلحہ لہرانے کا، اسلحہ استعمال کرنے کا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی دفعہ نہیں لگائی گئی؟ کیا اس قتل کی وجہ سے جو لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا ہے، جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس کی کوئی دفعہ نہیں ہے؟ اس کی دفعات ہونی چاہیے۔
ہیں ہمارے قانون میں موجود ہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے قاتل مقتول کی آپس میں صلح ہوئی ان کے ورثاء کی، اور مجرم چھوڑ دیا گیا، آزاد کر دیا گیا، باقی ساری چیزیں اس سے ختم کر دی گئیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ریاست کا حق ہے، اس نے ریاست کے اندر ایک جرم کیا ہے، چلو قاتل اور مقتول کا تو جو معاملہ ہے وہ سو ہے، جو اس نے باقی کام خراب کیے ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام نے اس پر کس حد تک سختی کی ہے؟ آئیے دیکھیے، اگر کسی مسلمان حکومت کے اندر ایک ذمی جو مسلمان نہیں ہے غیر مسلم، لیکن اس مسلمانوں کے اس ملک میں رہتا ہے، ان کے قوانین کو مانتا ہے، اسی ملک میں رہتا ہے، اس کو کوئی قتل کر دے، کیا غیر مسلم قتل ہو گیا؟ غیر مسلم قتل ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ ایک ایسا غیر مسلم جو مسلمانوں کی مملکت میں مسلمانوں کے قوانین کو مانتے ہوئے رہتا ہے، ایک ذمی کی حیثیت سے، ایک اقلیت کی حیثیت سے اسے قتل کر دیا جائے۔ ہرگز اسلام ایسی اجازت نہیں دیتا، نہ اپنی حکومت میں غیر مسلم کے قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور مسلمان کا قتل کرنا تو اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ایسے گناہوں میں سے ہے جو بندے کو ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاف فتویٰ ہے، انہوں نے کہا جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا اس کی توبہ کی گنجائش۔ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی کہ اللہ اسے قرآن کی سمجھ عطا فرما دے۔ انہوں نے صاف کہا جو معافی ہے، جو دیت ہے، یا جو قانون اگر کوئی راستہ دیتا ہے تو وہ قتل خطا کے لیے ہے، قتل عمد کے لیے نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک سنگین جرم ہے۔ معاشرے میں اس جرم کی تلافی کرنی چاہیے، اس کی سرکوبی کرنی چاہیے، اس جرم کو کم سے کم جو ہے وہ سطح بلکہ ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ تبھی ہوگا جب قاتل کے لیے قانون ایک ہوگا کہ جس نے کسی کی جان کو لیا ہے اب اسے بھی زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ بھی لوگ سنیں جو صلح کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یاد رکھیے اس نے ایک جان کو قتل کیا ہے، اسے اس کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اسے اس کے بدلے میں اللہ وحدہ لا شریک کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اگر قصاص کو لاگو کرو گے تو زندگیاں بچیں گی، تمہارے لیے زندگی کی بقا تبھی ہے اگر قصاص کو لاگو کرو گے۔ قاتل کو قتل کیا جائے گا، قاتل کو پھانسی لگایا جائے گا، قاتل کو قرار واقعی سزا دی جائے گی، تو پھر یہ جو جرم ہے یہ ختم ہوگا، اور یہ جو ہمارے ہاں ماحول ہے بھاگ دوڑ کرنے کا، قاتل کو بچانے کا، پھر قاتل کو اپنے کاموں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کا، یہ انتہائی قبیح، مکروہ، ناپسندیدہ، غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر اخلاقی اور بے معاشی اور بد معاشی جو ہے وہ ایک کام ہے جو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ بھی رکھے، ہمارے معاشرے کو اس بہت بڑے گند سے، نجاست سے اللہ وحدہ لا شریک نجات دے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمارے معاشرے کو امن کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، اسلام کا اور آپس میں محبت اور آشتی کا اللہ وحدہ لا شریک گہوارہ بنائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔